क्या इससे पहले आपने किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर एक पॉडकास्ट रूम देखा है? क्या इससे पहले आपने एक ऐसा क्लासरूम देखा है जहां गूगल क्लासरूम के नाम से एक क्लासरूम हो? और क्या इससे पहले आपने सरकारी स्कूल के अंदर एक अस्पताल देखा होगा? यकीनन नहीं। बगैर वीज़ा, बगैर टिकट, बगैर फ्लाइट के अगर आप लंदन की या और दीगर खूबसूरत जगहों की सैर करना चाहते हैं तो आप इस स्कूल के अंदर आ जाए। अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये भी आपने इससे पहले किसी स्कूल के अंदर यकीनन नहीं देखा होगा। नाज़रीन, अब जो आपको दिखाने वाले हैं वो है माइंड गेम्स का रूम। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया डिजिटल के साथ मैं हूं हरीम जदून। नाज़रीन, स्कूल तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसा गवर्नमेंट स्कूल देखा है जहां पे बच्चों को हर तरह की सहूलियात फराहम की गई हों और उन्हें ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से, हुनर के हवाले से, हर लिहाज से यहाँ पे सहूलियात फराहम की गई हों? तो मैं बात कर रही हूँ इस्लामाबाद के तमाम सरकारी स्कूलों की। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। स्कूल कॉलेजेस के अंदर क्लासरूम्स तो आपने बहुत देखे होंगे जहाँ पे पढ़ाई की जा रही है, लेकिन क्या इससे पहले आपने किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर एक पॉडकास्ट रूम देखा है जहाँ पे बच्चे अपने वीलॉग्स करें, यूट्यूब वगैरह करें? चूँकि आगे दौर सारा डिजिटल मीडिया का है, ये वो पॉडकास्ट रूम है और बड़ा खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये बच्चे यहाँ पे अपने किसी पॉडकास्ट की में भी तैयारी कर रहे हैं, किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों से बात भी कर लेते हैं। बच्चों, हम आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं थोड़ा सा? आप बताइएगा क्या हो रहा है यहाँ पे? बड़ा खूबसूरत ये पॉडकास्ट रूम है। क्या कर रहे हो अभी? आज क्या टॉपिक डिस्कस हो रहा है? वेल बेसिकली हमारा पॉडकास्ट रूम है और ये हमारी कल्चरल साइड है और यहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने पॉलिटिशियंस, नॉन फेमिलियर फेसेस के साथ पॉडकास्ट करते हैं, उनकी जर्नी, उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं और उससे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है। कैमरा फेस करते हैं तो उससे ऑफ कोर्स पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं। मैं 10th में हूँ और हमें सोशल इश्यूज डिस्कस करने में बहुत अच्छा लगता है। लोगों से उनकी लाइफ हिस्ट्रीज पूछ के बहुत अच्छा लगता है ताकि हम लाइफ में उनके एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठा सकें। आपने देखा ये एक पॉडकास्ट रूम है। यहाँ पे बच्चों को तमाम तरह फैसिलिटीज़ मुहैया की गई हैं। इनमें यहाँ पे माइक्स दिए गए हैं, लाइट्स रखी गई हैं, लाइट्स का प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बैकग्राउंड बड़ा खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है, कल्चर को दिखाया गया है। अच्छा, पॉडकास्ट रूम से हम जैसे ही बाहर निकले हैं तो पॉडकास्ट रूम के बिल्कुल साथ एक रोबोटिक्स रूम है जिसे लद्दाख रोबोटिक लैब के नाम से यहाँ पे रखा गया है। बड़ी खूबसूरत ये एक रोबोटिक लैब है। यहाँ पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, रोबोटिक्स सीखते हैं और ये वो बच्चे हैं जिनको बड़ी अर्ली एज में, बड़ी छोटी एज में ही साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से पढ़ाया जाता है। यहाँ टीचर्स के साथ मिलके ये रोबोटिक्स बनाते हैं, रोबोटिक्स के ऊपर काम करते हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ताकि ये आगे जा सके। क्या इससे पहले आपने एक ऐसा क्लासरूम देखा है जहाँ गूगल क्लासरूम के नाम से एक क्लासरूम हो और उसमें पढ़ाई की जा रही हो? इसका जो है इसके खूबसूरत इस रूम को देख ले। यहाँ पे बच्चों के पास तमाम जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए इनके पास लैपटॉप्स हैं। टीचर्स यहाँ आते हैं, एक स्क्रीन लगी हुई है, गूगल के थ्रू जो है वो टॉपिक्स निकाले जाते हैं और उसके बाद बच्चों को पढ़ाया जाता है उन टॉपिक्स पे। यहाँ पे ये सब जितने बच्चे बैठे हुए हैं ये 7th क्लास के बच्चे हैं। तो क्या इससे पहले किसी गवर्नमेंट स्कूल में आपने इस तरह का खूबसूरत क्लासरूम देखा? इससे पहले यकीनन नहीं देखा होगा। तो किसी बच्चे से भी बात करते हैं। आप बताइएगा कि क्या पढ़ रहे हो आज आप और कैसा लगता है इतने खूबसूरत एक गूगल क्लासरूम के अंदर बैठ के? हम लोगों की गूगल क्लासरूम है, हमें इसमें बहुत अच्छा लगता है, ट्रिली इंटरेस्टिंग। हम लोगों को टीचर असाइनमेंट्स देती हैं तो हम उनको इसके ऊपर शो करते हैं कि किस तरह हम इसको मतलब प्रेजेंटेशंस हमें मिलती हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास गूगल शीट आती है। बच्चे तो बड़े एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं इस खूबसूरत क्लासरूम में यहाँ पे बैठ के ये इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं और यकीनन ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अब आपको लेके चलते हैं एक ऐसे खूबसूरत रीडिंग रूम में जहाँ बच्चे जब अपनी पढ़ाई से फारिग हो जाते हैं तो बाहर घूमने के बजाय वो यहाँ इस कमरे में आके बैठ के पढ़ते हैं। स्टोरी बुक्स भी पढ़ सकते हैं और कोई भी किताब जो उनको अच्छी लगे वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं और अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किताब पढ़ रहे हैं। इस कमरे की खूबसूरती का आप अंदाज़ा लगा लें कि बड़े ज़बरदस्त कलर्स जो है उसका इंतखाब किया गया है। साथ कुशन्स भी रखे गए हैं कि बच्चे कंफर्टेबल हो के यहाँ पे पढ़ सकें। इसके अलावा यहाँ पे छोटी छोटी लाइब्रेरीज़ बनाई गई हैं, छोटे छोटे कॉर्नर्स ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पे किताबें रखी गई हैं। अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ इससे पहले वो ना तो आपने किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर देखा होगा और ना ही किसी और स्कूल के अंदर देखा होगा। मैं बात कर रही हूँ कश्मीर कल्चर से रूशनास कराने की अपने बच्चों को।
یہاں پہ اس کمرے کے اندر ہم ابھی جانے والے ہیں اور یہاں پہ بڑے خوبصورت انداز میں کشمیر کے کلچر کو پروموٹ کیا گیا ہے. یہ ہے کشمیر کے رنگ. ہاں جی, کشمیر جسے ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ آزادی اظہار رائے کو بند کر دیا جاتا ہے, لوگوں کو آزادی نہیں ہے. ایک طرف وہ رخ بھی دکھایا گیا ہے, یہاں پہ یہ تاریں دکھائی گئی ہیں, باڑیں دکھائی گئی ہیں, اور کشمیر کے حوالے سے جو انڈیا وہاں پہ مظالم ڈھاتا ہے وہ ایک تصویر بھی یہاں دکھائی گئی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ بڑی خوبصورت بچوں کی بنائی ہوئی پینٹنگز بھی لگائی گئی ہیں. لیکن یہاں پہ جہاں کشمیر کا یہ رخ دکھایا گیا ہے تو اس طرف کشمیر کا ایک بہت ہی خوبصورت رخ بھی دکھایا گیا ہے. یہاں بیک گراؤنڈ میں آپ کو تمام کشمیری کلچر نظر آئے گا, کشمیری شالز اس طرف دکھائی دیں گی. اس کے علاوہ کشمیر کی پہچان چنار کا درخت یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا. اس طرف اگر آپ دیکھیں تو بڑی خوبصورت کشمیری ٹوپیاں یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی. اس کے علاوہ یہاں پہ خوبصورت فرن کے لباس رکھے ہوئے ہیں, کشمیری اوڑھنیاں رکھی گئی ہیں. اس سے پہلے آپ نے سرکاری ہسپتال تو دیکھے ہوں گے, لیکن کیا اس سے پہلے آپ نے سرکاری اسکول کے اندر ایک ہسپتال دیکھا ہوگا؟ یقیناً نہیں. میں آج آپ کو دکھاتی ہوں. یہ گورنمنٹ ایک اسکول ہے جی, جہاں پہ ہم وزٹ کر رہے ہیں, اور اس اسکول کے اندر یہ خوبصورت ایک کلینک بنا دیا گیا ہے, ایک ہسپتال بنا دیا گیا. اس کے انفراسٹرکچر کی بات کر لیں تو بڑا خوبصورت انداز سے اس کو کلر کیا گیا ہے. بڑی صاف ستھرے جو ہے وہ بیڈز یہاں پہ رکھے گئے ہیں, اور یہاں پہ تمام تر ادویات بھی موجود ہیں. یہاں پہ نرس ہمیں بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہیں, جو کہ کسی بھی بچے کی, کسی ٹیچر کی, کسی سٹاف کی طبیعت اگر خراب ہو تو یہاں پہ پراپر چیک اپ کا انتظام ہے. بی پی آپریٹرس موجود ہے جی, یہاں پہ بی پی بھی چیک کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہائٹ میئر کرنے کے لیے بھی انسٹرومنٹس موجود ہیں, ویٹ میئر کرنے کے لیے بھی انسٹرومنٹس موجود ہیں. دوائیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں, کسی بھی قسم کی کھانسی ہو, چونکہ آج کل سردیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور اس خشک سردی سے کھانسی بھی بڑھتی جا رہی ہے, تو ہر طرح کے سیرپ یہاں پہ موجود ہے. اچھا, اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بغیر ویزا, بغیر ٹکٹ, بغیر فلائٹ کے اگر آپ لنڈن کی یا اور دیگر خوبصورت جگہوں کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس اسکول کے اندر آ جائیں, کیونکہ اب میں آپ کو جہاں پہ لے کے جانے والی ہوں وہاں پہ بچوں کو ورچوئل روم ان کے لیے بنا دیا گیا ہے, اور بچے خوبصورت جگہوں کی سیر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو پڑھائی کے حوالے سے بھی اس ورچوئل روم میں بتایا جاتا ہے. کبھی ڈاکٹر بن کے کسی کے آرگنز کا آپریشن کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی سمندر میں جا رہے ہوتے ہیں اور شارک آپ کے پاس سے گزر رہی ہوتی ہے, اور کبھی لندن کی خوبصورت سڑکوں پہ ان کو سیر کرائی جا رہی ہوتی ہے. یہ وہ بچے ہیں. بچوں کہاں کی سیر کر رہے ہو؟ بھی بچے لنڈن کی سیر کر رہے ہیں بھائی. ابھی بات کر لیتے ہیں, کون بات کرے گا؟ ذرا اس کو ہٹا کے آپ ذرا مجھے بتائیں, کیا دیکھا آپ نے, کہاں کی سیر کر رہے ہو, کیسا لگ رہا ہے بھائی؟ I can feel that I'm in that environment. مجھے نہیں لگ رہا کہ میں کوئی چیز پہن کے کچھ کر رہی ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس چیز کے اندر ہوں, میں مارس کے اندر کھڑی ہوئی ہوں, سیٹلائٹس میرے ارد گرد ہیں, ایسٹروناٹس میرے ارد گرد ہیں. ہم لوگ اپنی چیئر پہ بیٹھ کے پورا یونیورس کو وزٹ کر سکتے ہیں, اور ہم نے لنڈن ایٹ نائٹ پہ بلڈنگز اینڈ وی کین واک اراؤنڈ لنڈن اینڈ اٹ واز ویری نائس, اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. تو جی یہ ہے ورچوئل روم اسکول کے اندر. یہاں بچے ایک کرسی پہ بیٹھ کے پوری دنیا گھوم سکتے ہیں. یہ اتنا خوبصورت اس کمرے کو ڈیزائن کیا گیا ہے. یہاں پہ بچوں کو جو ہے ایک نئی دنیا کے اندر لے کے جایا جاتا ہے, اور یہ پڑھائی سے ہٹ کے جب بچے بور ہو جاتے ہیں تو ان کو اس کمرے میں لا کے بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ مائنڈ کو فریش کر سکے اور دنیا گھوم سکے. اور یہ پڑھائی کے حوالے سے بھی بڑا ایک اچھا ٹول ہے. اس میں بچوں کو اسٹڈی کے حوالے سے جو ہے بہت ہیلپ بھی ہوتی ہے. اب جو میں آپ کو دکھانے والی ہوں یہ بھی آپ نے اس سے پہلے کسی اسکول کے اندر یقیناً نہیں دیکھا ہوگا. ہاں, یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں سلائی سینٹر کی. بچیوں کو یہاں پہ سلائی سکھائی جاتی ہے, سٹیچنگ سکھائی جاتی ہے, تاکہ کوئی ہنر آ سکے. جن بچیوں کو ڈریس ڈیزائننگ کا, فیشن ڈیزائننگ کا شوق ہے تو یہاں پہ بڑی تعداد میں مشینیں لگا دی گئی ہیں, اور بچیاں جب فری ہوتی ہیں تو یہاں پہ اپنی انٹرسٹ کے اکارڈنگ آ کے سلائی سیکھتی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ٹیچر بھی موجود ہیں, وائٹ بورڈ ہمیں دکھائی دے رہا ہے. بچیوں کو باقاعدہ سٹیچنگ سکھائی جاتی ہے اور فیشن ڈیزائننگ کے حوالے سے. اس کے علاوہ ابھی جو اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ نہ صرف اسکول کی بچیاں بلکہ آؤٹ سائڈ اگر کوئی اور لڑکیاں ہیں, کوئی خواتین جو کہ کوئی ہنر سیکھنا چاہتی ہیں, تو فری آف کاسٹ یہاں پہ ان کو سلائی سکھائی جا رہی ہے. اور نہ صرف سلائی سکھائی جا رہی ہے بلکہ کپڑا بھی خود اسکول کی طرف سے پرووائڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے. اچھا, اب آپ کو ایک ایسی کلاس میں لے کے چلتے ہیں جہاں پڑھائی تو ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے
بڑے ہو کے صرف جاب نہیں کر سکتے, آپ کے پاس اور بھی بہت سے آپشنز ہو سکتے ہیں. آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں, ایک انٹرپرینیور بن سکتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک CEO موجود ہیں ایک ادارے کی, جو یہاں پہ آ کے بچیوں کو خصوصی طور پہ یہ بتا رہی ہیں کہ بزنس کے کون سے ایسے آئیڈیاز ہیں جو کہ آپ اپنی پڑھائی کے بعد بزنس کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو لمٹ نہیں کریں, ایکسپلور کریں بہت سارے فیلڈس. خواتین آج کل تو سب کچھ کر سکتی ہیں. اسی ماؤنٹینئرز خواتین ہیں, بی کیپرز خواتین ہیں, ایتھلیٹس خواتین ہیں, MMA وہ خواتین ہیں. سو خواتین یار کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو وہ نہیں کر سکتی. سو وی آر ہیئر, اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. بہت خوبصورت ایک زبردست انیشیٹو لیا گیا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ انہوں نے جابس کیسے کریٹ کرنی ہے, بزنس آئیڈیاز کیسے کریٹ کرنے ہیں. تو کیوں نہ بچوں سے بھی بات کر لیں. آپ بتائیے گا کہ کیا بزنس کرنا چاہتے ہو؟ یہاں پہ بڑے اچھے اچھے آئیڈیاز دیے جا رہے ہیں. آپ نے کیا سوچا ہے, کیا کرنا ہے؟ میں ایک بزنس کر رہی ہوں, میرا بیکنگ کا بزنس ہے, اور مجھے جو سپورٹ ہے وہ اچھا, مجھے جب میں نے یہ شروع کرنا تھا, میرا پیشن ہے, میں بیکنگ کرتی رہتی تھی گھر میں, بٹ مجھے یہ جو آئیڈیا تھا کہ اس کو بزنس میں کیسے ٹرن کرنا ہے, یہ مجھے میری ٹیچر نے دیا تھا. ناظرین, آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارے ملک کی وہ نوجوان بچیاں ہیں کہ جو اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو سکتی ہیں, اور یہ ایک لیسن یہ دے رہی ہیں عوام کو کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے اور یہ کسی کی محتاج نہیں, اور زندگی میں آگے انہوں نے بہت کچھ کر دکھانا ہے. تو ناظرین, اب جو آپ کو دکھانے والے ہیں وہ ہے مائنڈ گیمز کا روم, اور یہاں پہ بچوں کو بڑی قسم کی گیمز جو ہیں وہ سکھائی جا رہی ہیں, اور بچے اپنے فری ٹائم میں یہاں پہ گیمز کھیل سکتے ہیں. آپ میرے بیک گراؤنڈ میں جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ بڑے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے چیس کھیل رہے ہیں. تو ہم بھی ذرا ان سے تھوڑی چیس سیکھ لیتے ہیں. ہم لوگ چیس کھیل رہے ہیں, اور یہ پہلے میں آپ کو ان کے نام بتا دیتی ہوں. یہ نائٹ ہے, اور یہ رک ہے, یہ بشپ ہے, یہ کوئین ہے, اینڈ یہ کنگ ہے, اور یہ پونز ہیں. یہ سب دو دو ہوتے ہیں, اور یہ ایک ایک ہوتا ہے, اور پونز 8 ہوتے ہیں. تو جو ہمارا مین ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنگ. ہمیں اپنے کنگ کو بچانا ہوتا ہے, کیونکہ اگر کنگ مر جائے گا تو ہماری گیم ختم ہو جائے گی, اور اگر کوئین مر جائے گی تو ہماری ہاف پاور ختم ہو جائے گی. اوہ مائی گاڈ, بچوں کو چیس کے بارے میں اتنی چھوٹی سی ایج میں پتہ ہے. کون سی کلاس میں ہو آپ؟ 5 کلاس کی یہ بچی ہے, اور ماشاءاللہ جس طرح سے یہ چیس کے بارے میں بتا رہی ہے. اس اسکول کا ہم نے آپ کو وزٹ کرایا. یہ اسلام آباد کا ایک گورنمنٹ اسکول ہے, اور یہاں پہ ابھی تو چیزیں اور بھی بہت ہیں, لیکن وقت چونکہ کم ہے تو اتنی زیادہ چیزیں ہم نہیں وزٹ کر پائے. لیکن جتنی چیزوں کو ہم نے وزٹ کیا ہے وہ بھی اس سے پہلے ہم نے کسی اور اسکول میں, اس سے پہلے کسی گورنمنٹ اسکول میں خاص طور پہ نہیں دیکھی ہیں. تو ہم یہاں پہ ابھی بچوں کے ساتھ گیمز کھیلیں گے. حریم جدون کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.